کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ رضوان اور میرے کولی وامک. آج بڑی کنگی شنگی واقع آئے نے, یہ لگتا ہے ٹوپی پہنی ہے تو اس سے بال ذرا بیٹھ گئے ہیں, تو بغیر ٹوپی کے آج وامک ہمارے اوریجنل حالت میں سر جو ہے وہ ننگے سر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, ایک پرسنالٹی کے متعلق بات کریں گے جس کا میرے خیال میں وار کرائمز کے اندر بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے اندر آ رہا ہے, اور کوئی انکوائری وغیرہ بھی بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سادہ الفاظ میں لانتی کردار رشید دوستم کی بات ہو رہی ہے. عبدالرشید دوستم, افغانستان کا فیلڈ وارلارڈ جو آج کل بھگوڑا ہے, بھاگ گیا وہ طالبان کو دیکھتے ساتھ ہی, اور اب ڈھونڈ رہا ہے. وہ گیا ہوگا پتہ نہیں کدھر گھس گیا اور ان کی بغلوں میں گھس گیا ہوگا. لیکن رشید دوستم کے بارے میں کچھ ایسے سننے میں کہ سائیڈز بڑی جلدی سوئچ کر لیتے. میں نے بتایا نا, جو جیت رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور یہ مشہور ہے کیونکہ یہ مشہور جو تھا, آپ کو پتہ ہے جب پہلے سوویت انویژن ہوئی تھی افغانستان کی تو یہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تھا, ناردرن ایریا کو وہاں کنٹرول کر رہا تھا. یہ بیسیکلی ایتھنک ازبیک ہے. افغانستان میں وہ تو میجورٹی پشتون کی ہے, لیکن ادھر تاجکس بھی ہیں جس میں احمد شاہ مسعود بڑا مشہور تھا ان کا, ٹھیک ہے, جو ناردرن الائنس کے نام سے مشہور ہوا تھا. اور یہ جو جناب تھے یہ رشیا کے ساتھ ان کی ووڈکا بڑی انجوائے کرتے تھے, تو انہیں سوچا کہ یار کمیونسٹ پارٹی کا ساتھ دیا جائے. 40-45 ہزار کی فوج تھی اس کے نیچے, اس کو رشیا نے استعمال کیا اور اپنا سوویت یونین نے استعمال کیا, اور اس نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی. لیکن جیسی سوویت کی ڈیفیٹ ہوئی اور مجاہدین آ گئے تو اس نے چوز کیا احمد شاہ مسعود کو, کیونکہ وہ ناردرن تاجک اس سائڈ سے تھا, تو اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور پھر یہ برہان الدین ربانی کی گورنمنٹ کے اگینسٹ تھا, یہ اس کے ساتھ آ گیا. لیکن ایک اور جو اس کے کرتوتوں میں جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے, وہ ایک میسیکر تھا طالبان مجاہدین کا جو سرنڈر کر گئے تھے اس کے علاقے کے اندر, اور تقریباً وہ لیلا کی بات نہیں کر رہے اسی کی, وہ 2001 میں واقع ہوا تھا, جس میں یہ سی آئی اے جو آپ کو کلینڈسٹائنلی یہ اس کو سپورٹ کرتے رہے سی آئی اے, اور یہ سی آئی اے کے لیے کام بھی کرتا رہا ہے, اور امریکن اسپیشل فورسز جو تھیں وہ اس کو یوز کر رہی تھی. اس کے بندوں نے جن کے سامنے سرنڈر کیا طالبان کے, میرا 8,000 کے قریب ٹروپس تھے ان کے, ریک باؤنڈ وہ بیچارے تھے, اور انہوں نے ان کو اس نے اکارڈنگلی اس نے قرآن پہ قسم کھا کے کہا تھا کہ ان کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا, مطلب ان کو جانے دیا جائے گا, صرف یہ سرنڈر کر دیں اپنے ویپنز وغیرہ کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ لڑے نا. امریکن تو یہی چاہتے تھے, تو وہ اس نے پھر امریکن نے ان کو کہا تھا کہ بھائی گیٹ ریڈ آف دم بیسیکلی, اور اس نے پھر ان کے ساتھ جو کیا, جس میں تقریباً مطلب انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر 3,000 کے قریب ان کو کنٹینرز میں 40-40 فٹ کے کنٹینروں میں تنا, اور اس میں نہ ہوا نہ پانی نہ کچھ, اور ان کو لے گئے. یہ آپ کہہ رہے ہیں دشت لیلا جو جگہ ہے, یہ ایک سرا ہے, مطلب ڈیزرٹ ہے ایریا. وہاں پر انہوں نے پہلے تو اس کے اوپر کنٹینرز کے اوپر لائیو ایمونیشن سے فائرنگ کی AK-47 سے, جس سے کافی زیادہ تو بیچارے وہ ویسے مار گئے, کچھ دم وغیرہ گھٹنے کی وجہ سے مار گئے, پیاس بھوک سے, اور خون و خون لت پت لاشیں جو تھیں کم سے کم 3,000 جو ہے کہتے ہیں, کیونکہ اسی وجہ سے یہ بھاگ گیا کہ اگر طالبان کی گورنمنٹ ہو گئی ہے. ایک بندہ, یہ تو میں اس کے مظالم کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی ذلیل قسم کا گھٹیا انسان جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو قرآن پر جھوٹی قسمیں کھائے اور پھر وہ مظلوموں کو مارے, اور بیسکلی اس کا ریپ اور ٹارچر جو ہے ایز اے ویپن استعمال کرتا ہے یہ, ٹھیک ہے, آدمی بہت ہی خنزیر قسم کا کوئی آدمی ہے. اور یہ اس ایسے ظالم انسان کو یہ بغاڑا ہے, بھاگی ہے ابھی جو ریسنٹ طالبان نے انویژن کی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ہیومن رائٹس کی یہ باتیں کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اور یہ گورنمنٹ ویسٹ میں بیٹھ کے, اور پیچھے سے یہ ایسے ظالم اور خبیث قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے مقاصد اور ان کے جو ذلیل تمنائیں ان کو پوری کریں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اٹس ربش وین یو نو لک ہوز ٹاکنگ, جب یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ طالبان کے اوپر سارا فولڈ ڈالا ہوا ہے کہ وہ بڑے ظالم لوگ ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ عورتوں کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں. اور بھائی جو یہ ضلالت کرتا رہا ہے, یہ تو اگر میں گوگل نہ کروں, آپ گوگل نہ کریں تو ہمیں نہیں ملے گا. اب جو یہاں کی جو ویسٹ کی لوگ ہیں ان کو کیا پتا, ان کو تو کچھ نہیں پتا, ہمیں خالی کو نہیں پتا تھا. ہم نے جا کے اس طرح سرچ کیا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ بھائی ہاتھ تولا رکھو,
ਤੁਸੀਂ तालिबान करी जाते हो, मतलब आपने एक बज वर्ड पकड़ लिया, मतलब उनको टेररिस्ट कह दिया। भाई किसी का टेररिस्ट, मुझे बताएं, इजराइल जो है जी उधर आपको पता है जो ये जितने भी इजराइल के जो फौजी कमांडर हैं, जिनमें सबसे बड़ा लांती जो था, उसका क्या नाम था, एरियल शरोन, अल्लाह आपको भला करे, वो लांती जन्म रसीद हो गया, लेकिन उसने ब्रिटिश सोल्जर्स पर अटैक किया, मतलब ब्रिटिश इंटरेस्ट को उसने हार्म किया। और वो टेररिस्ट तो नहीं कहते, ब्रिटिश को टेररिस्ट कहे ना, उसको नहीं कहते, और वो अपने आप को नहीं कहता, वो कहता मैं तो फ्रीडम फाइटर था, ठीक है। तो भाई ये जो होती है ना, फ्रीडम फाइटर भी होते हैं और टेररिस्ट भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कौन है। तो ये दोस्तम के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। तो जो दोस्तम साहब ने वहां पर जो 3000 के करीब मार के, उनकी कुछ तो कहते बेचारे अभी मरे भी नहीं हुए थे, उनको जिंदा इसने एक मेक शिफ्ट इज्तिमाई कबर जिसको कहेंगे, खोद खाद के उसमें डाल दिया, जिसके आज भी रेमिनिस्सेंट्स हैं। उस शराब में चले जाएं, और वो इंटरनेशनल कोर्ट ने अभी सोचा था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके इंटरेस्ट नहीं सर्व होते, क्योंकि सीआईए ने कहा होगा पायन तू ऐसे पीछे ना जा। अहमद करजाई अभी तक वहीं पे अफगानिस्तान के अंदर, उसको इंश्योरेंस मिली होगी ना, उसको जारी बात है इन्होंने दिलवाई है, जो भी है उसको सुकून है। फिर वो आपका जो दूसरा है अब्दुल्ला, वो भी उधर बैठे, जो बेसिकली जॉइंट रन कर रहा था। अशरफ गनी तो वो कहते हैं कि नोटू नोट, लेकिन नाश्ता पे ऐसी, लेकिन नोट पड़े गए हैं, नोट थोड़े पकड़े गए हैं, और बाकी तो उसने बाहर पहले ही निकाल दिए होंगे। पहले वो ताजिकिस्तान गया, उन्होंने कहा साहब साईं आगे लागे जाए, ओमान गया है, कहता है ओमान में उसके वो बेड़ी जो अमेरिकन के नाजायज कुत्ते बैठे होते हैं वहां पर, कहते हैं वो इस तरह के पालतू, और भी उन्होंने पटा डाला इसके इस तरह करके ना लिख दिया है अशरफ गनी चाल पुत्र अगे ला गया, ठीक है। तो ये रज के को पैदाइशी बगैरत किस्म के लोग हैं, कहते हैं, ठीक है। ये तो धब्बा है इंसानियत के ऊपर। मुसलमानों का तो जो गद्दार है, इब्ने गद्दार है, ये तो उनको शर्मा देते होंगे, मीर जाफर को। मुसलमानों की हिस्ट्री है, हमें कहाँ मिलता है, पिछले 200 साल में आपको कई मुश्किल से जाके मिलेगा, कहते हैं, ठीक है। मतलब पिछले 100 सालों में अगर आप देखें, जिसमें 74 साल तो पाकिस्तान को बने हुए होंगे, ठीक है, तो क्या मिला आपको, कट्टा थे मिट्टी दे स्वा। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ज़बानी कलामी, जमा खर्च तो है कुछ नहीं, ऊपर से बाकी कसर ये। फिर वो मुझे फिर कहना पड़ता है, जिस वीडियो में आता हूँ मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान खान के लगते मैं क्यों लेता हूँ कि भाई तुझे क्या पड़ी थी, अगर तू नहीं कर सकता था तो तूने कहा क्यों। यार हो सकता है ना उस वक्त उसको जब गवर्नमेंट में गया तो उसको मसाइल पता लगे होंगे। नहीं मसाइल नहीं पता चले, होता ये है सर, आप देखें मसाइल अगर पता चले हों और अगर आप सिंसेयर हो तो आप अपना वहां से इस्तीफा देके फारग हो जाएं। आप कहेंगे यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करनी है, अगर आपने वोट जीतने हैं, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए ज़िया ने क्या कहा था, हम पाकिस्तान को इस्लाम का, ख़वातीन और हज़रात, हम पाकिस्तान को इस्लाम का कला बनाएंगे। ये क्या था? और फिर उसने जो वोट लिए थे वो क्या था, वो ये था, ये नहीं कहा था कि ज़ियाउल हक को आप कबूल करते हो, अगर इस्लाम का निफाज चाहते हो, रेफरेंडम कराया था तो फिर वोट डाल दो। हाँ ठीक है ना, मुझे डाल दो, डाल दी उसको। हाँ चीज जाहिर बात है। तो लेकिन उसने क्या इस्लाम राइज कर दिया, कुछ आपको मिलती है, दुपट्टा बना दिया उसने, जो फिर गया तेल लेने दुपट्टा आजकल तो कहता है। वैसे ये वैसे मुझे बातों से बातें निकली, वैसे मैं इस पे एक टॉपिक जरूर करूंगा, कहता हाँ, किस पे, कि ये हमारी औरतों को बीमारी क्या पड़ गई है पाकिस्तान में, कहते हैं। कौन सी बीमारी, क्या कि ये जो मतलब दुपट्टा बिल्कुल नहीं लेना सर, वो वेस्ट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। आपको पता है हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो यंग टीनेजर्स, लड़के लड़कियां, वो फेथ लूज करते जा रहे हैं। कुरान में भी इसका जिक्र आया हुआ है ना कि कवर योर बुज़म्स। मतलब मैं एक आम सी बात कर रहा हूँ कि अगर मर्द जो है जब वो औरत को पहले देखता है, ठीक है, चेहरे पर तो नजर जाती है, लेकिन आपके नीचे छातियों पर नजर जाती है, ठीक है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन नेगेटिव सेंस, अगर रिवीलिंग होगा तो मतलब मैं जब बड़ा हो रहा था मैंने ये नोटिस किया था कि जब भी औरत दरवाजे पर जाती थी या अपनी चार दीवारी से बाहर निकलती थी, या अगर घर के अंदर भी कोई बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो वो अपने कवर कर लेती थी, ठीक है, सर ना भी ढांपे, लेकिन जो अपने जिस्म है उसको ढांप लेती। इसमें बुराई क्या है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सिर्फ, कहते हैं मतलब अगर आज की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो एक नहीं पहनती या कोई फंदा पहन लेती है वो बिल्कुल गले में, कहते हैं, जिसका मुझे समझ नहीं आता। वो अगर आपने वैसे फैशन स्टेटमेंट है तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इससे आप क्या अचीव कर रहे हैं। मतलब
اب میں ایز اے بحیثیت مرد ٹھیک ہے کہ نیچے میری جو میری ٹھیک ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اس کو میں اب ٹائٹ قسم کا انڈر ویئر پہن لوں گا ٹھیک ہے اور نیچے وہ بالج باندھ جائے گا ٹھیک ہے، تو مجھے ایک تو کوفت ہوگی اس سے اور عجیب لگے گا، میں اس طرح نہیں مطلب جانا پسند کروں گا بات پبلک میں ایز اے مرد بات کر رہا ہوں. اس میں ایک ٹاپک پر میں آئی تھنک پہلے بات کی بھی ہوئی ہے، تو یہ پھر وہ ذرا آ جائیں واپس رشید دوستم کی طرف، ٹھیک ہے اسی ٹاپک کی طرف. دوستم کو تو میں ویسے پھر انڈر ویئر وہ ٹائٹ والا پہناؤں گا، اس کا سانس جو اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جائے گا. دیکھیں نا اب اس طرح کے جو وار لارڈ جو ہیں جن نے قتل و غارت کی اور پتہ نہیں کیا کیا مظالم ڈھائے، پھر وہ اپنی جن ملکوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے وہ ان کو سیاسی بنا دے. طالبان کی حکومت آئی ہے تو شاید کوئی ایسی ریاست بن جائے، وجود میں آ جائے، لیکن ہمارے ملک بھی جو ہے پھر وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ قتل ہونے سے یا کچھ اسے بچا لیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ فیئر ہونا چاہیے اور میرے خیال میں کہ اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور جو دین حق جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دوستم ہو گیا، کردار اور بھی بہت ہوں گے اس طرح کے. نہیں میں اس کو اس لیے سنگل آؤٹ کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب ویسٹرن میڈیا بات کرتا ہے نا تو وہ ساری انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے کہ بھی طالبان کے اوپر، اور مجھے پتا ہے کیا ان کو مسئلہ کیا ہے. اگر یہ طالبان آج چھوڑ دینا شریعت کا کہ بھئی شریعت کے اوپر وہ کمپرومائز کر دیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ بٹھا دیں گے ان کو کہ ٹھیک ہے تم راج کرو، پیسے کھاؤ. اب یہ دیکھیں 3 ٹریلین کدھر گئے ہیں. اشرف غنی جو ہے آپ کے خیال ہے فقیری کی حالت میں زندگی گزارے گا؟ نہیں. تو یہ رشید دوستم صاحب جو ہیں ان کے کھابے جو ہیں کہاں سے لگے ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح. جدوں دیکھو دسترخوان تے آ جاندے نے کہ مطلب ہمیں حرام خان دیو اور دیو سانو کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا عقل استعمال کرنی چاہیے. یہ ہم فار دا بینیفٹ ان لوگوں کے، خاص طور پر پاکستانی جو ہیں ٹھیک ہے، کہ اگر نہیں آپ کو پتا تو رشید دوستم کا نام ڈالیں ذرا گوگل پر نکالیں کہ اس کی کرتوتیں کیا ہیں ٹھیک ہے، اور ذرا اپنے لوگوں سے پوچھیں نا ذرا وہاں پہ کہ طالبان تو آپ کر ہی جا رہے ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ان کے بارے میں بات کریں. یہ ہمارے جو لفافہ صحافی بھی جو ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ تحریک طالبان جو ہیں پاکستان اس کو ملاتے کہتے ہیں گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یار یہ گڈ اور بیڈ کی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے جو چیز نظر آ رہی نا آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ کوئی مطلب ہم بچے تھے جب یہ سوویت انویژن ہوئی ہے اور آج ہم بوڑھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، اور ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یار اسٹیبلٹی نہیں آ رہی افغانستان میں، اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. تو مجھے بھائی یار آنے دو شریعت ایک دفعہ آ رہے ہیں. تو وہ آپ 20 سال پہلے یار طالبان کے ساتھ جو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، مطلب دیکھیں ایک تو بہت پسماندہ علاقہ ہے ٹھیک ہے، اس میں جب آپ ان کو مطلب کرنے ہی نہیں دیں گے، مطلب کہ یار آپ کو تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ کریں. ایک ایسی آرمی جو کہ جس کو ریگ ٹیگ آرمی آپ کہتے ہیں، جو کہ اور تعداد میں بھی وہ جو آپ کی جو الائیڈ فورسز اور جتنی افغان فورسز جن کو انہوں نے ٹرین اپ کیا ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ. اچھا میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے بھاوک بھائی کہ یہ جان بوجھ کے ان کو کہہ دیا گیا کہ نکل جاؤ تاکہ طالبان ٹیک کنٹرول کر لیں، ان کو پرفیکٹ ایکسکیوز مل جائے افغانستان، کیونکہ یہ سی پیک اور یہ سارا لنکڈ اپ ہے نا، تاکہ یہ پاکستان پہ بھی چڑھائی کر دیں. دیکھیں وہ پاکستان چلیں ایکسکیوز بنا بھی لیں اگر تو آپ کے خیال ہے چائنا کیا کرے گا؟ ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چائنا کیا ٹھیک ہے ستیہ ناش کر دو. دیکھیں نا پھر وہ جو پیچھے وہ جو کانا بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ چائنا رشیا اور ان کا آپس میں تصادم ہو. تو یہ بھی تو ایک ہو سکتی ہے پاسبلٹی. تصادم تو خیر دنیا میں ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے، جو جس کو آپ کہتے ہیں چائنا کا، امریکہ کا، یورپین کنٹریز جو ہیں اور امریکہ اور جاپان ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، ان کے ساتھ ان کا جو ہے تصادم ہو، رشیا اور چائنا اور پاکستان جو کہ آئی تھنک ول بی مور پرو چائنیز، اور وہ ایکسکیوز کیا بنے کہ وہ افغانستان بنے، کیونکہ ایسی ایک رجیم آ گئی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز شاید یہ ہو. عورتوں کی زیادتی دنیا میں جہاں ہوتی ہے نا وہاں یہ پہنچے ہوتے ہیں چیتے ٹھیک ہے، یہ روک رہے ہیں. زیادتیاں برطانیہ میں، امریکہ میں جو ریپ کے تعداد ہیں انہیں کو کام کر کے دکھائیں ذرا کہتے ہیں، وہ ان سے کام ہوتی نہیں ہے. اچھا موم بتی مافیا پاکستان میں کیوں اتنی زیادہ؟ اگین وہ دوپٹے غائب کہتے ہیں، وہ ادھر کیوں نہیں؟ امریکہ میں اگر کوئی اس طرح کی اٹراسٹی ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ،
یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے، آج تک میں چیلنج کرتا ہوں اس موم بتی مافیا نے کبھی اس ٹاپک پہ آ کے ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن نہیں کیا. مطلب اتنے بائسڈ کیوں ہیں؟ مطلب پڑھے لکھے جاہل کہیں گے یہ اگنور کر دیتے ہیں آن پرپز، they don't even want to discuss those things. لیکن جب یہاں پہ جہاں پہ کہیں اسلام کی بات ہو وہ تو اس کو وہ لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ، ایکسٹریمزم کے ساتھ لنک کرتے ہیں. کلیئر کٹ ایک آپ کو کلیئر مل جاتی ہے کہ اسلام کے ساتھ ایز پر ان کو الرجک نہیں ہے. وہی اللہ اکبر، نماز پڑھو، اگر 5 کی ایسا کرو 10 نمازیں پڑھو عبادات سے. لیکن جو آپ کا جو آپ کے ان کو جو ان کے نظام ہے، جو سسٹم، جب وہ تھریٹنڈ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارا تو ستیہ انہوں نے کر ہی دیا ہوا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب یہ وہاں پہ آئے ایون چھوڑنے کے 74 سال ہو گئے ہیں چھوڑے ہوئے ان کو، لیکن ہماری جو ذہنی غلامی ہے نا وہی نہیں ختم ہو رہی. کہتے ہیں ہم ابھی بھی انگلش میڈیم اور وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جب تک آپ کمانڈ نہیں سنبھالیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس لیول پہ نہیں آئیں گے. اب یہ اب دبئی کو دیکھ لیں آپ. کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لمبی لمبی ٹون عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، جو دنیا جہاں کا جنک ہے وہ انہوں نے ڈال دیا وہاں پر. ایک بھی کام کی یونیورسٹی آج بھی آپ کو دبئی میں نہیں ملے گی. کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی ایسی ہو گئی کٹنگ ایج کوئی ریسرچ کر رہے ہوں. ویپنز میں تو بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں ویپن وہ ان سے پٹھوں سے خریدتے ہیں نا، ان کی انڈسٹری چل رہی ہے یو ایس کی سب سے بڑی ویپنز کی. یہ آپ کے جو برطانیہ ہے سب سے زیادہ سعودی عرب کو سپلائی کرتا ہے اپنے جو ہے، اس سے ان کے جو خرچہ پانی چلتا ہے. تو اسی لیے کبھی وہ جہاں ہیومن رائٹس جو بھی وائلیشن جو بھی بیسیکلی دا تھنگ از اٹ سوٹس دیم کہ وہ مسلمان خود ہی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. دیکھیں اب حج و عمرے بند کیے ہوئے ہیں، ادھر آپ کا 2020 ہوتا ہے یورو، ابھی یہ T20 ہو رہا ہے. ڈاکٹر رفیق صاحب کی ایک ویڈیو چھوٹی سی کلپ دیکھ رہا تھا. وہ رفیق صاحب وہ ہیں نا، وہ بڑے اچھے اسکالر ہیں، جی پروفیسر صاحب. تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو صرف اب یہ ٹورزم کے لیے کھلے گا مکہ، یہ حج عمرہ. وہ کہہ رہے تھے میں لوگوں سے کہتا تھا 4-5 سال پہلے کہ کر لو، پر لوگ obviously دھیان نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں اب ٹورزم کے لیے nobody is ready to believe this کہ یہ جو، اور کہہ رہے ہیں جو لارج جو کانگریگیشن ہوتی ہے نا مکہ کے اندر جو مسلمانوں کی، دیکھیں 2-3 ملین بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی طرح بھی، کسی طرح یہ کسی صورت میں اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بیکاز اس سے پازیٹیوٹی، اس سے کہتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے ایک وہ والی بات آپ کی کہ پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے، اور دوسری یہ بڑی بات کہ وہ سینٹر ہے نا مکہ، وہ سینٹر ہے، تو مسلمانوں کا وہ لنک اگر اس کے ساتھ رہے گا تو آپ ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کو جگہ کو ٹیک اوور کرنا ہے. وہ آپ کے جو یہودی کزنز ہیں بقول سعودیوں کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ لنک اپ کرتے ہیں کہ وہ جی وہ جو ہمارے کزنز ہیں، ہاں جی وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد ہیں، تو باقی ساری چیزیں جو آگے ہو رہی ہیں اس کو آپ اگنور کر دیں. انفارچونیٹلی وہ کتی چورانا رلی ہوئی ہے، تھی کرو کی ہے دسو. میں پرسنلی جو ہے نا میرے خیال میں آپ کو انٹرونشن، ڈیوائن انٹرونشن چاہیے. اس میں آپ اس کے بغیر جو ہے نا جتنا یہ ستیہ ناش مار چکے ہیں مسلمانوں کا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں بات کروں ریاستی لیول پر، انڈیویجول لیول پہ میں بات ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ریاستی طور پر کہیں نہ کہیں بھی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر آپ نے پاکستان بنا بھی لیا تھا تو میرا تو، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کنسپیرسی تھیوری ہے نا، کہتے ہیں میرے خیال میں تو یہ چاہتے تھے پاکستان بنے، میں گورے ان کے نہ چاہنے، مطلب اگر وہ نہ چاہتے تو دیکھیں نا کشمیر انہوں نے چھوڑ دیا نا ہڈی آپ کے درمیان میں انڈیا کی. کہتے ہیں اگر وہ کیا آپ کے خیال میں ان کے مطلب جو نہیں سر، تو پھر اب قائد اعظم وغیرہ کے کیا اس میں کوئی تب وہ کوئی نہیں ہے یار. قائد اعظم مجھے بتائیں نا، ٹھیک ہے ان کا ہے ایز اے لیڈرشپ، جدوجہد کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں. اگر اب یہ فلسطینیوں کی جدوجہد کم ہے، ٹھیک ہے، نہیں پر پاکستان بننے کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ گوروں کے انٹرسٹ میں تھی پاکستان بننا. وہ کیسے، یہ بتائیں کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر یونائٹڈ انڈیا رہتا، از ٹو بگ، کوئی بھی ملک اتنا بڑا، ایک چائنا ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اگر وہ ان کے بس میں ہوتا چائنا کے ٹوٹے کر دیتے وہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اگر جو یونائٹڈ کنٹری ہوگی، کہتے ہیں اس سائز کی، کہتے ہیں وہ ایک فارمیڈیبل چیلنج تو بنے گا نا انسان کے لیے. کہتے ہیں انڈیا پہ حکومت تو کی تھی، 100 سال انگریز نے. مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ جا رہے تھے ان کو آپ کے خیال میں گاندھی، جناح، ان کی جو ریزسٹنس تھی اس کی وجہ سے گئے تھے یہ لوگ؟
سر وہ ظاہری بات ہے، اب آپ یہ ڈیفینیٹلی ریزن ہوگی کہ موومنٹس وغیرہ اٹھ گئی تھیں اور ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا تھا. ایسی بات سیکنڈ ورلڈ وار 9 ہوتی جی جی جس میں ان کو ضرورت پڑ گئی تھی، آپ کے مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، ساروں نے مل کے ان کا ساتھ دیا تھا، الائز فورسز کا اگینسٹ دا ہٹلر آف دیٹ ٹائم. اگر آپ کو یاد ہو آپ کے عثمانی خلافت کہاں تھی؟ ہاں جی، تو وہ ہٹلر کے ساتھ تھی. جی جی وہ ان کے ساتھ لڑائی. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ جب ان کا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ دو گے تو اس کے ہم تمہیں آزادی دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا سلطنت برطانیہ جو تھی نا، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم دے دیں گے، آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ دینے کا ٹائم آیا تو ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات اور کریں کہ اگر وہ نظام اسلامی اگر آپ لے آتے تو وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. مجھے بتائیں نا کہ جب انہوں نے کہا کہ سیکولر نظام اگر چلے گا ڈیموکریٹک، دیکھیں تو وہ سر وہی براؤن بندہ بٹھا دیا، لیکن ایجنڈا جو ہے وہ جو جناح صاحب تھے جی انہوں نے یہ کہاں سے آیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ جی کہاں سے آیا تھا؟ علامہ اقبال نے یہ ایک خواب دیکھا تھا نا 1935 سے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست ہونی، فلائی ریاست ہونی چاہیے، کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی بتایا کہ آج پاکستان نہ اسلامی ہے نہ ہی یہ فلائی ریاست ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوئی. تو کس نے روکا آپ کو؟ گورے نے روکا؟ گورے نے روکا، وہ جو آپ کے اوپر جو کرتے دھرتے جو ایلیٹ ہیں. کیونکہ آپ خود پاکستان ایوب خان کے ٹائم پہ پیسے دیتا تھا. جی ہم نے لون تو لیے کوئی نہیں تھے. جی لون تو یہ بعد میں لانتی کام شروع ہوئے، کہتے ہیں کہ لون پہ لون، لون پہ لون، یا IMF آ گیا. مطلب ایک بڑا بیسک سا سوال ہے کہ اگر ساری عوام جو ہے، اگر آپ سے سوال کریں کہ آپ کو اسلامی شرعی نظام چاہیے تو تقریباً سب لوگ ہاں ہی کریں گے. جو نہیں بھی اندر سے کہہ رہے ہوں گے، وہ سوشل پریشر اتنا ہوگا کہ ان کو ہاں کہنا پڑے گا. اب یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ، اب ٹھہریے ذرا یہاں پر میں آپ کو ابھی ریکیپ کر دیتا ہوں. پھر کیوں نہیں ہو سکتا نظام کے اوپر کے لوگ نہیں چاہتے؟ یار اوپر کے لوگ، آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے مجھے یہ بتائیں. آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے نا. جی جی اب آپ جو ہیں، اگر میں آپ کو یہ باور کرا دوں کہ IMF اور ورلڈ بینک کے بغیر، ان کے جو آپ کو دیتے نا ٹرانچ، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کا ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو مانتے نا آپ کہتے ہیں. اب یہ نا مجھے لوگ کہیں کہ عمران خان کو ملک اس طرح ملا تھا لنگڑا لولا، تو وہ نواز شریف مار گیا تھا سارا کچھ، کہتا ہے زرداری نے مار دیا تھا. کہتا ہے یار اللہ کے بندو، آپ نے کہیں تو سٹارٹ کرنا ہے نا، کہیں تو سٹارٹ کرنا ہے. اب ایک بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، عمران خان، مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو عمران خان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا جو IMF ہے وہ کوئی پاکستان کی بقا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ چاہتے، بیکاز اب وہ دنیا نہیں رہی جہاں پر وہ فوجیں بھیج کے، دیکھیں افغانستان میں کر دیا نا انہوں نے. اب دیکھیں یہ میں ویٹ کر رہا ہوں، یہ ہوگا افغانستان میں بھی کہ اس کو فائنینشلی طور پر کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے، اکنامکس. اب یہ ان کی اوپر ہے کہ وہ کتنی دیر ریزسٹ کر سکتے ہیں، کیا وہ الٹرنیٹیو میتھڈ نکال سکتے ہیں. اس میں ظاہری بات ہے. اب آپ کا جی جو عالمی برادری، وہ کیا یار، کبھی اسلامی برادری ہوتی ہے، کبھی عالمی برادری ہوتی ہے. کہتے ہیں بھائی آپ نو مین از این آئیلینڈ، کہتے ہیں آپ آئسولیشن بھی نہیں رہ سکتے. کہتے ہیں وہ نارتھ کوریا رہ رہا ہے، ایران رہ رہا ہے. مطلب اب وہاں کی جو رجیمز ہیں نارتھ کوریا کے، وہ کرپٹ ہیں، وہ اپنے لوگوں کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو نقصان. ادھر دیکھیں وہ جو لگا پٹھا ہے ان کا بندہ، اس کا نام مجھے نہیں آتا، تو وہ جو بیٹھا ہوا وہ ہپڑ دپڑ خود سارے کھا رہا ہے، سارا اپنے اس میں پاس رکھا ہوا. باقی لوگ سارے بیچارے جو ہیں وہ کتے کی زندگی گزارنے کو مجبور ہیں. اس میں چند لوگ ہوں گے پرسنٹیج جو اچھے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میجورٹی تو سلیوری کی سے بھی ورس زندگی ہے. تو اسی طرح آپ کا ایران جو ہے، ایران IMF کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہ کہ ادھر تیل نکلتا ہے، وہ تیل نکلتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ مینج تو کر رہے ہیں نا. یہ وہی والی بات ہے، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، کوئی انسان جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام رکھا ہوا ہے. ہاں آپ لگژری وغیرہ آپ کو نہیں ملیں گی، کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رننگ واٹر یہ وہ وغیرہ، اگر آپ لیٹ سے اگر میں آپ کو کہیں چھوڑ دیتا ہوں زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنی چیزیں دی ہیں کہ ادھر سے آپ زمین سے کھا بھی سکیں اور پی بھی سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے لیے شیلٹر بھی بنا لیں. مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر انسان کو بیسک نیسیسٹیز اویلیبل ہو جائیں تو وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. اب ہم لوگ کیونکہ عادی ہو گئے 50 سال سے اوپر کہ ہمیں رننگ واٹر آ رہا ہے، ہمیں کمفرٹ چاہیے، گھر میں ہیٹنگ چاہیے، بجلی چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، وائی فائی چاہیے ہمیں سب سے بڑا. تو اس کے لیے یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد ہے
کہ یہ جو IMF ہے نا اور ورلڈ بینک دے ور ڈیزائنڈ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. بریٹن ووڈ کا جو اگریمنٹ ہے کہتے ہیں اس کے تحت کہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کریں گی. کہتے ہیں یہ جو برطانیہ ہے, یہ جو آپ کا جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یہ بھی ڈیٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو اس طرح افیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ ان کو یہی کرنا پڑے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے 5 پرماننٹ ممبر بنا دیے سیکورٹی کونسل کے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ جو کریں ویٹو کرتے ایک اس میں سے. کہتا ہے تو بیٹر ہو. صحیح ہے. تو اپنے تحفظ کے لیے یہ اٹس آل ون سائیڈڈ اور وی الاؤ اٹ. ہم لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنا بڑا جب تک آپ اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے, آپ سٹینڈ نہیں لیں گے اس کے خلاف. کہتے ہیں جو ایک بیچارہ نکلتا ہے لینے کے لیے, جسے طالبان آ رہے ہیں کہتے ہیں, ان کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. وہ اب پاکستان کہے گا ہم تو ان کو تب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ورلڈ جو دنیا نہیں ایکسیپٹ کر لیتی. تو یار پھر دنیا تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتی ہے, تو کرو اسرائیل کو ایکسیپٹ. پھر کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے, بتائیں نا. جی پاکستان میرے خیال میں ایکسیپٹ کر لے گا طالبان کے رژیم کو. ابھی تو نہیں کر رہے نا, ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا جو ہے وہ کرتے, وہ کرے ان کے تو بڑے بھی کریں گے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ کھڑے ہو سکتے ہیں طالبان کے سامنے. کہتے ہیں ان کی تو ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے ان کے اندر. اور بنانے والا کون ہے طالبان کو, مجھے بتائیں گے. وہ یہی ہے, ادھر سے نکلا تھا نا ادھر سے. تو لیکن ابھی یہی کرنی پڑے گی نا, کیونکہ ادھر سے وہ فیٹ آف کی گرے لسٹ سے اب کالی لسٹ میں آ گئے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کو پڑتا ہے نا جو کرتے ڈرتے ہیں وہاں پر. عام جنتا کو تو شاید کوئی نہیں پڑے گا, پاگل کو ان کو بنا دیا ہوا ہے. وہ آپ کیا کہتے ہیں, معید یوسف سیکورٹی ایڈوائزر, یہ بھی عمران خان کا چہتا. پتہ نہیں کہ بھی نا چل پیسے چن کے لب کے لے آتا ہے انہوں کو. اس کو چیک کریں, وہ خانہ خراب امریکن کا یہ پٹھو ہے یار. کہتے ہیں ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو انہیں جگہ ادھر وہ لے کے آیا ہوا گورنر اسٹیٹ بینک کا آپ کا رضا باکر. کہتا ہے ہاں وہ کتوں آیا سچل پیس, وہ بھی ایک کوئی لبی ایسی. کہتا ہے اس نے ستیہ ناش اینٹ تھی ہماری ایجپٹ کی. کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ نظر آ گئی. کہتا ہے کہ چلو یہ نہ کام پکا کرو. کہتا ہے اور اسلامی بینکاری لا رہا ہے ماشاء اللہ. کہتا ہے میں چمی دھیان ہوں. کہتا ہے اس سے زیادہ اسلامی اور بندہ نہیں ان کو ملا کوئی. کہتا ہے ٹھیک ہے, یہ تو حال ہے یار. اور پھر وہ جو دوسرا ہے مذہبی مرغا, یار کچھ طاہر اشرفی, مجھے سمجھ نہیں آتی. فوٹو دلانا ذرا لگائیں یار ان کی تصویریں. کہتے ہیں نیم اینڈ شیم کر ہی دیں. کہتے ہیں ان کو, لیکن یار ٹیٹو ٹیٹ نے کہتا ہے کس نے یا پنگے کو لوگ کاٹ نہیں ہے گئے سارے. کہتے ہیں جو مرضی کر لو, میں نہ مننا. وچوں لنگ جائیں گے ان کے وچوں, تو پتہ نہیں کون کو. میرے خیال میں آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہونے والی ہے. رشید دوستم سے شروع ہوئے تھے, دیکھیں کہاں تک وہ. لیکن یہ ساری کڑیاں ہیں, یہاں کیریکٹرز ہیں سارے اس طرح کے. بیسیکلی دیکھیں رشید دوستم کا ہے جو کہ ایک انڈیویجول لیول پر جنرل اپنا بیسیکلی بہتر دیکھتا ہے. اس کو اپنی قوم اپنے لوگ کا ہے, بھاگ گئے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ جو آپ کے سو کالڈ پاکستان کے اندر بھی پولیٹیشین کا گینگ ہے نا, یہ اپنا آپ دیکھ رہا ہے. دے نو انٹرسٹڈ ان فیسیلیٹیٹنگ یو. ان کی طرف سے یہ اگر کر سکیں تو یہ طالبان کے خلاف بات کریں, لیکن ابھی یہ کر نہیں سکتے. پتہ نہیں, عوام خلاف ہو جائے گی نا آپ کے. وہ کہیں گے ہیں کیوں بھائی, لیکن اب یہ کہیں گے ان کو, یہ ویٹ کریں گے کہیں وہ سلپ ہو, وہاں پہ کوئی کام ہو تو پھر ہم کہیں گے دیکھا. ہم پہلے کہتے ہیں کہ بڑے بھیڑے اور ان پڑھ قسم انکوث لوگ ہیں یہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو, اور دیکھیں یہ ان کا اسلام چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم لے آئیں یہ اسلام پاکستان میں. کہتے ہیں عورتیں شٹل کاکس پہن لیں. کہتے ہیں ان کو کام نہ کرنے دیا جائے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. او بھائی یار یہ مطلب اس طرح کے آپ خوفناک طریقے بنائیں گے, دکھائیں گے, تو ظاہری بات ہے لوگ پھر ڈر جائیں گے. کہتے ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے یار, ہمارے گھر میں بیٹیاں بیویاں ہیں, ہم کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم نے بھی تو شیونگ کی ہوئی ہیں, داڑیاں نہیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے. لیکن یہ اگر آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی کہ میرے لیے سزائے موت تو نہیں ہو جائے گی, آپ کے لیے ہو جائے گی. نہیں بالکل نہیں, میں نے تو رکھی بھی تھی پہلے. آئی ڈونٹ نو. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دنیا میں یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوئی, انہوں نے بڑی سسٹمیٹکلی یہ چیزیں کی ہیں, اور یہ کسی مقاصد کے لیے ہیں. یہ ہماری بہتری اور ہماری فلاح کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وی کی ناٹ ہیو اے بوتھ ویز, کہ ہم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں اور مطلب ادھر بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں. آپ نے ٹیکا لگوایا؟ نہیں ابھی تک تو میں نے بھی نہیں لگایا. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں. تو سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ, سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ ماسک تو پہنتے ہیں. میں نے دیکھا ماسک, وہ شاید انٹرنیشنل میٹنگز کے لیے جاتے ہوں, تو ادھر وہ کہتے ہیں اندر نہیں آنے دیں گے جب تک ماسک نہ پہنو. چلو بات چیت ہمارے سامنے تو میں نے نہیں دیکھا کسی کو پہنے, دیکھا مطلب تصویروں میں. سر آپ ریموٹ ایریاز میں جائیں, کوئی نہیں پہنتا. یہ یہاں پہ ادھر ہے
پر وہ دیکھ لیں کہ زیادہ وہ یوٹیوب ہے، دیکھ لیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، فارسی ٹیکوں کی باتیں نہ کریں، سب چیزیں جو چینل ہیں بند نہ ہو جائے، کمپرومائز ہوئی ہوئی، وہ بند کر دیو، چلو سانوں بھی تھوڑا صاف ملے گا، نہیں سب نہ کھولنا پڑے گا نا، تو کھول لیں گے سر، وہ چاچا ہے نا کمانڈو، چاچا کمانڈو آج بڑا گرم سی، بڑا گرم سی، لیکن دیکھو نا پتہ وہ کہتے تسی بند کر ہی جاؤ تو میں کھول ہی جاؤں گا۔ اچھا مزے کی بات ہے، چاچا پہلے بڑا پرو عمران خان ہوتا تھا، ہاں نہیں وہ پی ڈی آئی اور اگینسٹ ہو گیا، وہ ہو گیا راج کے خلاف کہتا ہے، تو ادھر وہ اسے جنرل صاحب کو توڑ دیا انہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہا پاکستان جاسی کس طرح جائے گا، بیٹھے تھے دبئی ہے، دبئی بیٹھا رہے گا، نہیں دبئی بیٹھا تو رہے گا، اگر وہ شیخا نے کاٹ دیتا انہوں دبئی ہوں تو کدھر جائے گا، پتہ نہیں کتنے جائے گا، اللہ بہتر کرے ہوتے، وہ کہتے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے میں بھی کفن پا لیا، ویڈیو چاڑ دیو پھر چاچے دے جڑی لنک ہے چاچا زندہ باد، چاچا زندہ باد لگا دو، چاچے کی مشہوری کر دو، ہاں چپا چپا چاچا جی ساڑی بھی تھوڑی مشہوری کر دیو، کوئی گل نہیں، چائے اور چیزا، اسی دعاواں دے طلبگار ہے گیا، کوئی گل نہیں کہتے، ٹھیک ہے، رکھ کے مارو، ٹھیک ہے جی، رکھ کے مارو۔ میرے خیال میں اب اجازت لیتے ہیں، یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، اور اگلے 1 منٹ ٹھہر جاؤ، سال ہے ماما، 32 منٹ ہو گئے نا، جلدی کرو، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ داڑھی رکھ لیں گے، یہ فکر نہ کرو۔